الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. میرے واجب الاحترام عزیز سامعین حضرات، جب تک کسی کے دل میں محبوب الہی اور محبوب خدا کی محبت سرایت نہ کر جائے، اس وقت تک ان کی اتباع کرنا ہر انسان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. اور ظاہر ہے جس شخص کے دل میں جس چیز کی طرف رجحان، میلان اور محبت اور تعلق زیادہ ہوتا ہے، وہ اسی کی طرف، اسی کے کاموں میں، انہی چیزوں میں ہر وقت مشغول رہتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایسی محبت ہے جو انسان کے قلوب سے، انسان کے جسم سے، انسان کی سوچ سے غفلت کے پردوں کو اتار ڈالتی ہے اور آخرت کی طرف گامزن کر دیتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. تو آج اگر ہم اپنے نبی کے طریقوں پر نہیں چلتے، اب نبی کی سنتوں کو نہیں اپناتے، اپنے رب سے محبت اور تعلق جس درجے کا رکھنا چاہیے تھا وہ نہیں رکھتے، تو ہماری سوچ، ہماری چال، ہماری ڈھال، ہمارے مصروفیات سب کے سب اللہ کو چھوڑ کر دنیاوی کاموں میں لگی ہوئی ہیں. رب سے عشق ہو جائے اور محبوب خدا محمد مصطفیٰ، محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہو جائے تو پھر وہ عشق ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے رب اور رسول کے سوا کچھ نظر نہیں آتا. اور وہ ایسا عشق کر دکھلایا حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نے. انہوں نے ایسا عشق کر دکھایا اور عاشق بن کر دکھلایا کہ عشق کیا ہوتا ہے اور محبت کیا ہوتی ہے. انہوں نے اپنی زندگیوں میں نبی کی گفتار کو، نبی کے کردار کو، نبی کی رفتار کو، نبی کے اعمال کو، نبی کے اخلاق کو انہوں نے اپنے جسموں پر سجایا، انہوں نے اپنی زبانوں پر اسے سجایا اور اپنی چال ڈھال میں اسے اپنایا، اپنی اٹھن بیٹھک میں اسے سجایا. تو وہ ان کی مثالیں آج بھی، ان کی زندگی کے حالات آج بھی مؤرخین نے
مصنفین نے کتابوں کا اندر پوری طرح محفوظ کیے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے عاشق اگر اس دنیا میں کوئی ہوئے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے احسانات تھے، خدمت کے اعتبار سے، عشق کے اعتبار سے، اپنی جان مال تن من دھن سب کچھ نچھاور کر دینے کے اعتبار سے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں تمام لوگوں کے احسانات کا بدلہ چکا، لیکن ایک شخص کے سوائے ایک شخص کے، اور وہ کون ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ان کے احسانات مجھ پر اس قدر زیادہ ہیں کہ میں دنیا میں اس کے احسانات کا بدلہ انہیں نہیں دے سکتا، اس قدر زیادہ ہے۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عجیب عشق تھا کہ ایک مرتبہ اپنے گھر کے اندر رو رہے، گڑ گڑا رہے۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئی، گھر کے افراد پریشان ہو گئے کہ ابا جان اتنے زیادہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا پوچھنے پر کہ میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر مال خرچ کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں سوچ یہ رہا ہوں مال دینے کے لیے تو مال دینے والے کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے اور مال لینے والے کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے، تو میں یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوں، یا اللہ اپنے محبوب کے دل کے اندر اے میرا رب اس بات کو ڈال دے کہ میرا مال جب ان کا دل چاہے مجھ سے پوچھا بغیر جب ان کا دل چاہے وہ خرچ کرے، مجھے دینے کی ضرورت نہ پڑے، خود بخود اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے مال کو اپنا مال سمجھتے ہوئے خرچ کرنا شروع کر دے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا، اور ایسی قبول ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مال کو اس طرح خرچ کرتے جس طرح کا اپنا ذاتی مال ہو، اور اس سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بے حد خوشی ہوتی، بہت زیادہ خوشی ہوتی۔ جس وقت ہجرت کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور پر چڑھ رہے تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارک کے پنجے ہیں ان کو زمین پر رکھتے، پورے پنجے کو نہ رکھتے، ایڑیوں کو نہ رکھتے کہ کہیں پر پاؤں کے قدموں کے نشان جو ہے، قدموں کے نشانات کے جو ہے کافروں کو پتہ چل جائیں اور وہ ہم تک جا پہنچے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیوں کے ذریعے سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پنجوں کے ذریعے سے غار ثور پر چڑھ رہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا تو فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر سوار کیا اور غار ثور کی چوٹی پر پہنچے، اور جب غار ثور میں رہے ہیں 3 دن تک، آپ حالت یہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی گود میں تشریف فرما ہے، آرام فرما ہے، غار کے تمام سوراخوں پر اپنا کرتا پھاڑ پھاڑ کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بند کر دیا ان سوراخوں کو، ایک سوراخ بچا تو اس پر اپنی ایڈی کو رکھ لیا، اور پھر سانپ نے آپ کو ڈسا، اور جب آپ کو ڈسا تو آپ کے آنکھوں سے آنسو کا قطرہ جب گرا تو وہ بھی قربان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پر کہ آپ کے رخساروں پر گرا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخساروں پر وہ آنسو کا قطرہ گرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کھلتی ہیں، تو پوچھتے ہیں اے ابو بکر آنکھوں میں آنسو کیوں رو رہے ہو؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی موذی جانور نے ڈس لیا ہے، کاٹ لیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن، لعاب مبارک آپ کے جو ہے اس جگہ پر لگائے جہاں سے اس زہریلے سانپ نے ڈسا، تو آپ کو اللہ رب العزت نے شفا عطا فرمائی۔ پھر ایسا عشق ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں 3 دن گزار لینے کے بعد جب مدینہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں بھوک کی وجہ سے نڈھال ہوتے ہیں، اور کیفیت یہ تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کی جانب آتے،
کبھی سامنے کی جانب آتے، کبھی دائیں طرف آتے، کبھی بائیں طرف آتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ابو بکر ایسا کیوں کر رہے ہو، کیا بات ہے؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے جاتا ہوں اس لیے کہیں دشمن آپ پر پیچھے سے حملہ نہ کر دے، پھر مجھے خیال آتا ہے دائیں طرف سے کہیں دائیں طرف سے حملہ نہ کر دے تو میں دائیں طرف آ جاتا ہوں، پھر کبھی خیال آتا ہے بائیں طرف تو میں بائیں طرف دوڑ کر آ جاتا ہوں، کبھی آتا ہے خیال سامنے کی جانب تو سامنے دوڑ کر آ جاتا ہوں کہ دشمن حملہ کرے تو مجھ پر وار کرے، میرے محبوب پر وار پہنچ نہ سکے۔ تو ایسا عشق تھا۔ اور جب مدینہ میں پہنچے ہیں تو چونکہ اہل انصار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں تھا، اکثر احباب نے دیکھا نہ تھا، اور بڑے شان و شوکت کے ساتھ آپ کا استقبال کیا، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر لوگ مل رہے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محسوس کیا کہ یہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ رہے ہیں، تو آپ نے اشارہ کیا کہ میں ابو بکر ہوں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اشارہ کیا، پھر لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے۔ اس سے کیا بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا رنگ اپنے جسم پر ایسا سجا لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا عکس سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آ رہا ہے، اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ایسا عشق تھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں موجود ہیں، اور ایک شخص آیا اور آ کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ آپ یہاں پر بیٹھے ہیں اور آپ کے محبوب کو کفار جو ہے ایذائیں پہنچا رہے ہیں، اپنے محبوب کا خیال تو کر۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اٹھتے ہیں اور جا کر ان کو جو ہے زوردار جو ہے دھکا دیتے ہیں، ان کو پیچھے ہٹاتے ہیں، اور پھر لوگوں کو مخاطب، لوگوں نے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا اور ان پر برس پڑے اور خوب مارا، ان کو بہت زیادہ لہو لہان کر دیا۔ تو آپ فرما رہے تھے اس وقت کہ اے لوگوں اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم اسے اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ یہ صرف یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، صرف اس لیے تم اسے شہید کرنا چاہتے ہو، قتل کرنا چاہتے ہو؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب مار کھاتے جا رہے ہیں، وہ پیٹ رہے ہیں آپ کو، اور آپ گر پڑے، لہو لہان ہو گئے، اور پھر آپ کی زبان مبارک میں صرف ایک ہی الفاظ تبارکت یا ذی الجلال والاکرام، تبارکت یا ذی الجلال والاکرام، تبارکت یا ذی الجلال والاکرام، یہی الفاظ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے ادا ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ بے ہوش ہو گئے، آپ کے قبیلے کے لوگ آ کر آپ کو اٹھا کر لے گئے، آپ گھر میں بے ہوش ہیں، جب ہوش آیا تو پوچھا میرے مصطفیٰ کا حال کیا ہے؟ آپ کی والدہ وہاں پر موجود ہے، وہ کہتی ہے آپ زخموں سے چورا چور ہے، جس کی بنا پر آپ کو پیٹا گیا، آپ کو ہوش آیا تو پھر اسی کا نام لیتے ہو، چونکہ والدہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی جب تک میں اپنے محبوب کا چہرہ نہ دیکھ لوں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گا۔ تو پیغام دیا گیا ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، انہوں نے آ کے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں، دار ارقم میں تشریف فرما ہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا مجھے دار ارقم میں ابھی لے جایا جائے، پھر آپ کو دار ارقم میں لے جایا گیا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے حالت اظہار کو دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بوسہ دیا، اور جتنے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین موجود تھے ان سب نے میرے جو ہے نبی کے صحابی، نبی کے شیر، نبی کے دوست، نبی کے حبیب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرہ مبارک کو، پیشانی مبارک کو بوسہ دیا۔ پھر یہی وہ صدیق تھے کہ جس وقت ان کا انتقال کا وقت قریب آیا تو اس وقت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بار بار پوچھتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کس دن میں ہوا، یعنی یہ خواہش تھی کہ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما کے میرا بھی انتقال اسی دن میں ہو۔ پھر بار بار پوچھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن کتنے کپڑوں میں دیا گیا، تو یہاں تک کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو وصیت کی کہ جب تک میرا اندر جانے کے لیے اندر سے آواز نہ آئے، اجازت نامہ نہ ملے، اس وقت تک مجھے میری میت کو اندر لے کر جایا نہ جائے۔ چنانچہ جب آپ کی وفات ہو گئی اور آپ کی تجہیز و تکفین کا انتظام کر دیا گیا تو پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو جو ہے تکفین کے انتظامات اور غسل کے انتظامات کر لینے کے بعد آپ کو لے جایا گیا اور دستخط دی گئی کہ اور پوچھا گیا، اجازت لی گئی تو اندر سے آواز آئی،
ادخلوا الحبیب الی الحبیب، دوست کو دوست کی طرف پہنچا دو، دوست کو دوست کی طرف لے آؤ، داخل کر دو۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سے آواز آتی ہے اور آپ کو اجازت ملتی ہے، اور پھر اس کیفیت کے ساتھ آپ کو اندر آپ کے تدفین کا انتظام کیا جاتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا عشق تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فرمانے لگے مجھے 3 چیزیں بہت محبوب ہیں، نمبر 1 خوشبو، نمبر 2 نیک بیوی، نمبر 3 میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ الفاظ سنے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی 3 چیزیں بڑی محبوب ہیں۔ فرمایا وہ کیا؟ تو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھتے رہنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو مسلسل دیکھتے رہنا، یہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ نمبر 2 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا مال خرچ کرنا، نمبر 3 اور میری بیٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہے۔ فرمایا مجھے بھی یہ 3 چیزیں بڑی محبوب ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے ایک مرتبہ جب جو ہے مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابو قحافہ، انہوں نے گستاخی کی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زوردار تھپڑ اپنے والد کے چہرہ پر رسید کیا، اور پھر دیکھا کہ ابو جہل نے گستاخی کی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر کی اتنا اس پر جھپٹے اور اسے جو ہے دھکا دیا، اور اسے پھر کہا جا اور لات اور منات کی جا کر شرمگاہ کو چاٹ۔ اتنے سخت قسم کے الفاظ بولے ابو جہل کے لیے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا عشق تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذرا بھر بھی کوئی گستاخی برداشت نہیں کرتے تھے، اور یہی ایک مسلمان کی مومن کی شان ہونی چاہیے۔ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ النصر کا جو ہے نزول ہوا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اب لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ اسلام کے اندر لوگ جو ہے دنیا جو ہے فوج در فوج داخل ہوگی، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا کی بشارت مل گئی۔ اب لوگ مبارکبادیاں دے رہے ہیں، خوشخبریاں دے رہے ہیں۔ مسجد نبوی کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سمت بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب لوگوں نے کہا یہ تو خوشی کا موقع ہے، ہمیں خوشی کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے بشارت دے دی کہ بڑی تیزی کے ساتھ لوگ جو ہے اسلام کے اندر داخل ہوں گے، تو آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ کے آنکھوں میں آنسو کیوں آ رہے ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں خوشی تو ہے، لیکن جب محبوب کا کام پورا ہو گیا تب محبوب بھی اب زیادہ دن ہمارے درمیان رہنے والے نہیں ہیں، تو مجھے رونا اس وجہ سے آ رہا ہے کہ اب بہت جلد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جدا ہو جائیں گے۔ تو کچھ قرائن سے، کچھ ایسے واقعات سے حضرات صحابہ اکرام کو معلوم ہو چکا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت جلد ہم سے جدا ہو جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا عشق تھا حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تن من دھن سب کچھ قربان کر دینے والے تھے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ اکرام کی جماعت آئی اور آ کر کہنے لگے اے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم اپنے گھروں میں ہوتے ہیں یا ادھر ادھر ہوتے ہیں، ہماری طبیعتیں جب مچلنا شروع ہوتی ہیں کہ آپ کو دیکھیں، آپ کے چہرے کو دیکھیں، آپ کا دیدار کریں، آپ کی زیارت کریں، تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم دوڑے ہوئے آپ کی طرف آ جاتے ہیں اور آپ کے چہرے کو دیکھتے ہیں، آپ کے چہرے کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے ہیں، اپنے دلوں کو جو ہے راحت بخشتے ہیں۔ لیکن اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب دنیا سے چلے گئے تو جنت میں تو آپ کا مقام بہت اعلیٰ ہے، ہمیں تو آپ کا ساتھ نہیں ملے گا، تو وہاں ہم آپ کے قریب کیسے ہوں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا المرء مع من احبا، کہ کل قیامت کے دن بھی انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس نے محبت کی ہوگی۔ اگر تم نے محبت کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اللہ رب العزت تمہاری جو ہے اپنے حبیب کی قربتوں میں تمہیں قرب عطا فرمائے گا، اور اگر تم نے محبت کی ہے نبی کے دشمن سے تو اللہ رب العزت تمہارا ٹھکانہ انہی میں عطا فرمائے گا۔ تو یہ صحابہ اکرام کی محبت تھی۔ پھر اتباع کا یہ عالم تھا کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے موقع پر تشریف لے جا رہے ہیں، اور راستے میں جب پہنچے تو قافلے والوں کو کہا رکو ذرا تھوڑی دیر کے لیے، انہیں روکا گیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اونٹ سے نیچے اترے اور اتر کے ایک جگہ کی طرف گئے اور وہاں تھوڑی دیر بیٹھے اور بیٹھ کے واپس تشریف لائے اور دوبارہ سواری پر سوار ہو کر چل پڑے کہ چلو بھائی چلتے ہیں حج کے لیے۔ اب قافلے والوں نے کہا کہ ہم نے تو یہ سمجھا کہ آپ اپنی
ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نیچے اترے, قضاء حاجت کی شاید آپ کو ضرورت درپیش ہے اس لیے آپ اترے, لیکن آپ نے کچھ ایسی فراغت بھی حاصل نہیں کی اور آپ ایسے ہی آ گئے, تو یہاں پر ہمیں رکنا پڑا. وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر تھا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پر آئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حاجت فرمائی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز میں بیٹھے تھے, تو میرا دل یہ چاہا کہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر جا کر جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے وہاں پر جا کر ایسی کیفیت اور ایسی حالت اپنی اپناؤں جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائی. تو اس لیے میں یہاں پر بیٹھا تھا تھوڑی دیر کے لیے اور دوبارہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتباع ان کے عشق کی دلیل ہے. پھر دیکھا حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, کیا دیکھا کہ ایک مرتبہ جو ہے فارس تشریف لے گئے, وہاں بڑے بڑے امراء تھے, بڑے بڑے لوگ تھے, دسترخوان لگا اور آپ دسترخوان پر تشریف فرما ہے, آپ کے ہاتھ سے لقمہ چھٹا, زمین پر گرا اور پھر آپ نے اسے اٹھا کر صاف کر اپنے دوبارہ منہ میں ڈال لیا. اب لوگ کہنے لگے کہ آپ کی وجہ سے ہماری بےزتی ہو گئی, آپ کی وجہ سے ہماری بےزتی ہو گئی, کہ ہمارے امراء جو ہے یہاں کے رہنے والے وہ اس بات کو ناپسند کرتے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کیا ان احمقوں کی بنا پر میں اپنے حبیب کی سنت کو چھوڑ دوں, ان بے وقوفوں کی بنا پر اپنے حبیب کی سنت کو چھوڑ دوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے مسجد نبوی, اب وہاں پر ایک دروازہ ایسا تھا جہاں سے مستورات جو ہے مسجد نبوی کا اندر داخل ہوا کرتی تھی, آیا کرتی تھی. اس وقت کوئی ایسی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا ابتدائی جو ہے اسلام کے موقع پر. تو پھر کیا ہوا, اب عورتیں آ رہی ہیں, جب عورتیں نہ ہوتی تو مرد بھی اسی دروازے سے آ جایا کرتے تھے. تو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اس دروازے کو صرف عورتوں کے لیے مختص کر دیا جائے, مرد نہ آئے. اس کے بعد حضرات صحابہ اکرام نے اس دروازے سے اندر داخل ہونا بند کر دیا کہ دوبارہ کوئی نہیں آیا. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی بھر کے لیے کبھی اس دروازے سے نہیں آئے کہ یہ اس دروازے سے اندر داخل ہونے کے لیے میرے محبوب نے منع کیا ہے, لہذا میں کیوں داخل ہوں اس دروازے سے. ایک حبشہ کے رہنے والا حبشی ہے, نبی کا امتی ہے, اور اس کے حبشیوں کا آپ نے دیکھے ہوں گے ان کے بال بڑے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, سخت ہوتے ہیں اور ان سے مانگ نہیں نکلا کرتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری ادا یہ تھی کہ جب بال میں مانگ نکل, پہلے تو شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب زلفیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں عام طور پر ہوا کرتی تھی جس کی قسمیں میرے رب نے جو ہے واللیل اذا سجا کے اندر کھائی ہیں. تو فرمایا کہ آپ کی زلفیں ہوا کرتی. اب وہ حبشہ کا رہنے والا ہے, اب اس کے دل میں یہ چاہا کہ میرا محبوب تو جو ہے جو شروع میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے بال پورے لے جایا کرتے تھے, پھر پتہ چلا یہ تو یہودی عام طور پر اس طرح کی مانگ نکالا کرتے ہیں, پیچھے کی طرف لے کر جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, درمیان سے مانگ نکالنا شروع کر دی اور پھر بالوں کو پیچھے لے کر جاتے. تو یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اس ادا کو اپناتے ہوئے اس حبشی کے دل کا اندر یہ بات آئی, اس امتی کے دل کے اندر یہ بات آئی کہ میرے تو بال بہت چھوٹے ہیں اور ان میں تو مانگ بھی نہیں نکل سکتی, میرے محبوب کے بال تو اس طرح ہوا کرتے تھے. تو ان کے دل میں خیال آیا میں اب کس طرح یہ مانگ نکالوں. دل میں جب جذبہ آیا, انہوں نے کیا کیا, ایک جو ہے آگ جلی ہوئی ہے, بھٹی ہے, آپ اس نے ایک سلائی کو پکڑا اور سلائی کو اس کے انسلاخ کو پکڑ کر اس کے اندر گرم کیا. اب سلاخ کو گرم کیا یہاں تک کہ وہ گرم ہو گئی, پھر اس سلاخ کو اپنے پیشانی سے اوپر رکھا, بالوں کو اوپر, اور جب بالوں پر وہ لگی تو بال سڑے, یہاں تک کہ جلد بھی سڑ گئی, زخمی ہو گئے, تکلیف اٹھائی. یہاں تک کہ جب زخم کچھ بہتر ہوا تو لوگوں نے کہا آپ نے یہ تکلیف کیوں اٹھائی ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ میں اپنی محبوب کی مشابہت کس طرح اختیار کروں. اب محبوب کے ساتھ میری مشابہت ہوگی بالوں میں, اس لیے میں نے اس طرح کیا ہے یہ عمل کہ میری مانگ جو ہے میرے محبوب کی مانگ کی طرح بن جائے. تو میرا واجب الاحترام عزیز دوستو, یہ عشق تھا, یہ اتباع تھی نبی کے صحابہ کی. ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ ہمارا عشق نبی سے کیسا ہے. کیا بدعات میں ہمارا عشق ہے, مرضی کے دین بنانے میں ہمارے عشق ہے, مرضی کے اعمال کرنے میں ہمارا عشق ہے؟ نہیں, عشق اسی کا نام ہے کہ جس طرح نبی نے کیا ہم اس طرح کریں, جس طرح نبی نے کیا ہم اس طرح کریں, جس طرح نبی کے صحابہ نے کیا ہم اس طرح کریں, جس طرح نبی کے تابعین نے کیا ہم اس طرح کریں, جس طرح جو ہے سلف صالحین نے کیا ہم اس طرح کریں. خواہش کا نام اتباع نہیں ہے, اتباع نام ہے دین کا. اور دین کیا ہے؟ وہ جس کو میرے اور آپ کے خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. اسے علماء سے سیکھیں,
اسے اہل علم سے سیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتار کیا تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کیا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کا قیام کیسا تھا، آرام کیسا تھا، سفر کیسا تھا، حجر کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک کیسا تھا. اسے پوچھیں اگر نہیں پتا، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سے محبت کس طرح کی جاتی ہے. تو میرے واجب الاحترام عزیز دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہمیں دنیا مافیہ سے زیادہ ہونا چاہیے، تاکہ ہمارے لیے اعمال حسنہ کرنے میں یہ معاون بنے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.